مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، سنا ہے سال بدلے گا۔ محترم دوستو، 2021 آ رہا ہے اور 2020 ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ 2020 ہم سے یوں کہہ کر رخصت ہو رہا ہے کہ اب میں کبھی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کچھ تمہارا نامہ اعمال میں سیو ہو چکا ہے، محفوظ ہو چکا ہے۔ 2021 کے شروع ہونے سے پہلے اور 2020 کے اختتام پر ایک رات، جس کو ہم 31 دسمبر کہتے ہیں، وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبی 31 دسمبر کی تاریک شب ظاہری طور پر ہر طرف روشنی بکھیر دیتی ہے، لیکن باطنی طور پر گناہوں کے شکنجے میں جکڑے بوڑھے، بچے، مرد، خواتین، نوجوان، لڑکے، لڑکیاں، اس کو ہم ایسی سیاہ، ڈراؤنی، بھیانک، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی رات بنا دیتے ہیں، جس میں شاید ہی ایسا کوئی گناہ بچتا ہو جو اس رات میں نہ کیا جاتا ہو۔ فحاشی کے اڈے، عریانیت کا ننگا ناچ، شراب کے جام، رقص و سرور کی محفلیں، بے حیائی، بے شرمی، عزتوں کی پامالی، وقت کی بربادی، بے مقصد سڑکوں پر گاڑیاں بھگاتے نوجوان، میوزک پر تھرکتی امت مسلمہ کی نوجوان لڑکیاں جو اپنی تہذیب کو بھول کر پوری طرح غیروں کے نقش قدم پر چل چکی ہیں، وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہو کر گناہوں سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ سال ہماری خوشیاں لے کر آ رہا ہے یا پھر ہماری زندگی کے سورج کو غروب کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کتنے ہی ایسے جوان لڑکے، لڑکیاں، بزرگ جنہوں نے 2020 کا آغاز جشن منا کر کیا تھا، مگر آج ان کی جگہ خالی ہو چکی ہے۔ جن دوستوں کے درمیان انہوں نے اللہ کو ناراض کر کے سال کا آغاز کیا تھا، موت کے فرشتے نے ان کی گردن کو پکڑ کر ایک ایسی دنیا میں لے جا کر پھینک دیا جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج ان کی قبریں چیخ چیخ کر ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک دن تمہیں بھی یہیں لوٹ کر آنا ہے، ایک دن تمہیں بھی اس قبر کے اندر لیٹنا ہے، ایک دن تمہیں بھی منکر نکیر کا سامنا کرنا ہے، ایک دن تمہیں بھی اپنی پوری زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ تم نے کس طریقے سے سال کا آغاز کیا تھا، تمہیں اس بات کا بھی حساب دینا ہے۔ تم نے کس طریقے سے سال کو رخصت کیا تھا، تمہیں اس بات کا بھی حساب دینا ہے۔ دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، گلشن میں یہ پھولوں کا تبسم کب تک، بلبل کے یہ نغمے یہ ترنم کب تک، دو روزہ ہے یہ جشن بہارا اے دوست، یہ کون بتائے کہ میں ہم تم کب تک۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارا جو آئیڈیل ہے، تمہارے لیے جو نمونہ ہے، وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کی مبارک زندگی ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ جہاں دین اسلام ایک نظام حیات ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس پر عمل کا نام ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، 1400 سال قبل کا منظر نگاہوں میں تازہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ترین مقام اور جائے پیدائش مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر تپتے صحرا کا طویل سفر طے کیا، نیا اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، یوں ہجری سال کا آغاز ہوا، مگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نئے سال کی خوشیاں نہیں منائی۔ تو یہ امت مسلمہ پھر کس کو فالو کر رہی ہے، کس تہذیب اور کلچر کے پیچھے چل رہی ہے؟ دوستو،
سال 2020 رخصت ہو رہا ہے۔ یہ سال ہم سب کے سامنے ہے۔ حالات نے اور ایک چھوٹی سی بیماری نے پوری انسانیت کو توڑ دیا ہے۔ پوری دنیا کا نظام ایک چھوٹے سے وائرس نے درہم برہم کر دیا ہے، اور اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھنے کا موقع دیا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ ہوائیں اللہ کی ہے، یہ پورا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، بادشاہت بھی اللہ کی ہے، قانون بھی اللہ کا ہے، یہ دھرتی بھی اللہ کی ہے، نظام بھی اسی کا چلے گا، قانون بھی اسی کا چلے گا، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا تیری حیثیت، تیرا مقام میری نظر میں اسی وقت بلند ہے جب تو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، جب تو میرے نبی کی زندگی کی مکمل اتباع کرے گا۔ اسی کو اللہ نے بتایا میرے بندے، میری بندی، یہ دنیا تو کھیل کود اور تماشا ہے، چند دن یہاں گزارنے ہیں، اس کے بعد قبر میں لیٹ جانا ہے۔ دوستو، موت ایک اٹل فیصلہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقت کی ریشمی دوڑ ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے، موت کی تیاری کا وقت نکلتا جا رہا ہے، حال کو ماضی بننے میں وقت نہیں لگتا۔ اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا، یہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہے۔ وقت کی نزاکت اور مومن کی نگاہ بصیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس گزرتے سال میں اپنا تزکیہ اور اپنا محاسبہ کرے، اپنی ذات کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میں نے اس سال کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کتنا لوگوں کو ستایا، کتنا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، میں نے کس طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا، کتنی مرتبہ مجھے بیماریوں نے آ کر جھنجھوڑا اور کتنی مرتبہ مجھے موت کی وارننگ دی گئی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھیں گے، وہ اپنے سامنے اپنا اعمال نامہ کھلا ہوا پائے گا۔ ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں اللہ کو ناراض کر کے جہنم کا ایندھن بننا ہے یا پھر اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے۔ میرے دوستو، جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے کہ اس گزشتہ سال پر اللہ سے معافی مانگے اور آنے والے سال کا دعاؤں سے، نمازوں سے، صدقے اور خیرات سے استقبال کرے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یوں دعا کرے کہ اے اللہ، اس آنے والے سال کو میرے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا، مسرتوں کا اور شادمانیوں کا سال بنا دیجئے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ اے اللہ، اس سال اسلامی صفوں میں اتحاد کی فضا قائم فرما دیجئے اور باطل کی تمام سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اور اے اللہ، داہنے ہاتھ میں ہمیں نامۂ اعمال ملے، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ کی قطار میں ہمیں بھی شامل کر لیجئے۔ اے اللہ، وہاں کی شان، وہاں کی عزت ہم سب کا مقدر بنا دیجئے، اور اے اللہ، جنت کی سرخ روئی مجھے بھی حاصل ہو، میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو بھی حاصل ہو۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایسے راستے بنا دیجئے۔ میرے دوستو، آنے والے سال کا استقبال ہمیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کرنا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ، اس پورے سال کو میرے لیے عافیت کا سال بنا دیجئے۔ اگر میں کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوں، اے اللہ، اس آنے والے سال کی برکت سے میری وہ تکلیف ہٹا دیجئے۔ میرے دوستو، جس انداز سے ہم سال کا آغاز کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم نے اچھی چیزوں سے سال کا آغاز کیا تو یہ آنے والا سال ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے گا، اور اگر ہم نے گناہوں سے، موج مستیوں سے، ڈانس سے اور موسیقی سے، بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی سے، عریانیت سے اگر ہم نے اس سال کا آغاز کیا تو یاد رکھنا پھر یہی سال ہمارے لیے رحمت نہیں زحمت بن کر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کے نوجوان بچوں کی، بچیوں کی اے اللہ حفاظت فرما۔ پھر نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں۔
اے خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ 2020 کے اندر جو پوری انسانیت پر حالات آئے ہیں، بے شک یہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، ہمارے آپس میں توڑ پھوڑ کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ آپ کے احکامات سے دور جانے کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہم سے جو کچھ بھی ہوا ہے، اے اللہ ہم سب مل کر سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ آنے والے سال کو ہم سب کے لیے رحمت کا سال بنا دیجئے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.